السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب بیان نقصان الایمان بنقص الطاعات و بیان اطلاق لفظ الکفر علی غیر الکفر باللہ کا کفر النعمت والحقوق۔ عزیز طلبہ، یہ صحیح مسلم کتاب الایمان کا باب نمبر 34 ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ باب و بیان نقصان الایمان بنقص الطاعات، ایمان کے کم ہو جانے کا بیان اطاعت کے کم ہو جانے کی وجہ سے، یعنی عبادت اور اطاعت کے نقص کی وجہ سے ایمان کا کم ہو جانا۔ ایک تو اس میں بیان ہے، ویسے احادیث میں نقصان دین کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن دین، اسلام، ایمان یہ ایک طرح سے مترادف بھی ہے، بلکہ ایمان کے وسیع مفہوم میں دین کی ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو نقصان دین یعنی نقصان ایمان، اسی لیے یہ عنوان قائم کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے یہ کفر باللہ کے علاوہ پر لفظ کفر کا اطلاق، یعنی کفر کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ کا انکار کر دینا، ایک ہے کفر باللہ، لیکن کفر باللہ کے علاوہ پر بھی لفظ کفر کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی کفر باللہ کے علاوہ اور دوسرے معنی پر بھی کفر بولا جاتا ہے، جیسے کا کفر نعمت والحقوق، جیسے نعمت اور حقوق کا کفر، یعنی نعمت کا انکار کرنا، حقوق کا انکار کرنا، جس کو ناشکری کہتے ہیں۔ تو ناشکری پر بھی کفر کا اطلاق احادیث میں ہوا ہے، اور اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں ایک باب باندھا ہے، باب کفرین دون کفرین، یعنی چھوٹے بڑے کفر کا بیان۔ یہ کفر کا بیان جو کفر سے چھوٹا ہے، تو کفر کے مختلف مدارج ہیں۔ کفر کا سب سے خطرناک درجہ ہے کفر باللہ، اور اس کے علاوہ ناشکری بھی کفر ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو بہرحال اس میں اسی چیز کا ذکر ہے۔ دیکھیے، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصری قال اخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه قال یا معشر النساء تصدقنا واكثرن الاستغفار فإني رأيتكن اکثر اہل النار۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار عورتوں میں خطبہ دیتے ہوئے، اے عورتوں کی جماعت، معاشر میں جماعت، اے عورتوں کی جماعت، تم لوگ صدقہ کرو، زیادہ استغفار کرو، اس لیے کہ میں نے تم لوگوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، یعنی جہنم والوں میں زیادہ ہم نے تم لوگوں کو دیکھا ہے۔ یہ آپ نے تقریر کی، خطبہ دیا۔ فقالت امرات منہن جزلۃ، یہ جزلۃ بمعنی عاقلۃ، یعنی فقالت امرات منہن عاقلۃ، یہ جزلۃ ای ذات رائن و عقل، یہ مشتق ہے جزالہ سے، جزل یجزل جزالۃ، جزل الرجل صاحب الرائے ہونا، عقل مند ہونا۔ تو ان میں سے ایک عقل مند عورت نے کہا، وما لنا یا رسول اللہ اکثر اہل النار، یہ ہم لوگ زیادہ جہنم والے کیوں ہیں، یعنی زیادہ جہنم والے ہم لوگ کیوں ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ تکثرن اللعنہ، تم لوگ لعنت زیادہ کرتی ہو، یعنی بات بات پر لعنت بھیجنا، شوہر کے لیے اور لڑکوں کے لیے اور
لوگوں کے لیے، وہ تکفرن العشیر، اور تم لوگ شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ دیکھیے یہاں جو ہے یہ شوہر کی نافرمانی پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، جیسا عنوان تھا نا، بیان و اطلاق لفظ الکفر علی غیر الکفر باللہ کا کفر النعمت والاحسان۔ تو شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ آگے آپ نے فرمایا کہ وما رأیت من ناقصات عقل و دین اغلب لذی لب منکن، یہ لب مانے عقل جمع الباب، اور آپ نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا جو عقل میں دین میں ناقص ہیں اور تم لوگوں سے زیادہ کسی عقل مند پر غالب ہونے والی ہے، یعنی باوجود اس کے کہ تم ناقص العقل ہو، تم ناقص الدین ہو، لیکن تم عقل مند پر غالب آ جاتی ہو۔ تو ہم نے تم سے زیادہ نہیں دیکھا غالب ہونے والا کسی عقل مند پر، جبکہ تم ناقص العقل ہو، ناقص الدین ہو۔ تو وما رأیت من ناقصات عقل، میں نے نہیں دیکھا یہ ناقصات العقل میں سے تم لوگوں سے زیادہ غالب ہو جانے والا یہ کسی عقل مند پر، یعنی باوجود کہ تم دین میں ناقص ہو، عقل میں ناقص ہو، لیکن اپنے طور طریق اور اپنے کردار سے تم کسی عقل مند پہ غالب ہو جاتی ہو۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک عورت اگرچہ ناقص العقل ہے، لیکن کتنے عقل مند کسی عورت کے حسن کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ بہرحال تو اس عورت کا اللہ کے رسول، اب آپ نے کہا عورتوں کے بارے میں کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، عورتیں ناقص الدین ہوتی ہیں، تو اس عورت نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وما نقصان العقل والدین، یعنی ہمارے یہاں نقصان عقل کیا ہے اور نقصان دین کیا ہے، سمجھائیے اس کو۔ آپ نے دونوں کو سمجھایا۔ آپ نے کہا کہ اما نقصان العقل فشہادت امرأتین تعدل شہادت رجل، رہا معاملہ نقصان عقل کا تو دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے۔ اکثر معاملات میں، یعنی وہ عورتوں کے معاملات و مسائل سے کے علاوہ زندگی کے اکثر معاملات میں گویا ایک مرد کی گواہی دو عورت کی گواہی کے برابر ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ تمہاری عقل کا نقصان ہے، اور آپ نے سمجھایا نقصان دین۔ آپ نے کہا کہ وہ تمکث اللیالی ما تصلی تفطر فی رمضان فہذا نقصان الدین، یعنی تم لوگ رک جاتی ہو، نماز نہیں پڑھتی ہو، اور روزے میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتی ہو، افطار کرتی رہتی ہو، رمضان روزہ نہیں رکھتی ہو، فہذا نقصان الدین، یہ دین کا نقصان ہے۔ یہ تمکث اللیالی ما تصلی، تم لوگ رک جاتی ہو، نماز نہیں پڑھتی ہو، اشارہ اس طرف ہے کہ اکثر عورتوں کو ایک مہینے میں 6 دن 7 دن حیض آتا ہے، اور حیض کے دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، بلکہ اس نماز کے دوران کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں اگر حیض آ جائے تو عورت روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں روزہ رکھے گی۔ فہذا نقصان الدین، یہ نقصان دین ہے۔ تو گویا حیض کے دنوں میں چونکہ عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں اور رمضان کے مقدس مہینے میں روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں، جبکہ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، تو اس طرح سے بہرحال اگرچہ عورتیں گنہگار نہیں ہوتی ہیں نماز نہ پڑھ کر حیض کی وجہ سے، یا رمضان میں روزہ نہ رکھ کر کے حیض کی وجہ سے گنہگار تو نہیں ہوتی ہیں، لیکن دین میں کمی تو آئی جاتی ہے نا۔ فہذا نقصان الدین۔ وحدثنی ابو الطاہر، یہ ایک دوسری سند سے امام مسلم کہہ رہے ہیں
وحدثنی ابو الطاہر اخبرنا ابن وهب عن بکر بن مضر عن ابن الحاد بہذا الاسناد مثلہ، یعنی اس سند سے اسی طرح کی روایت ہے۔ میں اس پورے باب کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر کچھ ضروری بحثیں ہیں، جیسے عقل کسے کہتے ہیں، عقل کا مقام کیا ہے، اور قرآن و سنت میں خیر و شر کی نسبت قلب کی طرف کی گئی، یہ بحث میں لا رہا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیں آگے کی روایت ہے، امام مسلم نے 2 سند ذکر کی ہے۔ ایک سند میں راوی صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری سند میں راوی صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایت اسی طرح سے دیکھیے، قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثني الحسن بن علي الحلواني وابو بكر بن ابي اسحاق قال حدثنا ابو مريم اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن اياس بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري عن النبي۔ یہ روایت اسی طرح سے ہے۔ دوسری روایت دیکھیے، یہاں پر ہا جو استعمال کیا امام مسلم نے، یہاں مکمل تحویل ہے، یعنی ایک سند وہ اور اس کے بعد ہونا تحویل ویأتی بعد ذلك سند آخر۔ تو وحدثنا یحییٰ بن ایوب وقتیبہ وابن حجر قالوا حدثنا اسماعیل وابن جعفر عن عمرو بن ابی عمرو عن المقبوری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثل معنی حدیث ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث پہلے نقل کی گئی ہے، تو ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان دونوں سندوں کے ساتھ وہی روایت منقول ہے۔ خیر باب ختم ہو گیا۔ جو یہ اس میں جو ہے باب و بیان نقصان الایمان بنقص الطاعات، یہ میں نے ذکر کیا کہ یہ نقصان، اس میں نقصان ایمان کا ذکر کیسے ہوا؟ تو اصل میں ایسا ہے کہ وسیع مفہوم کے اعتبار سے ایمان میں اعمال بھی شامل ہیں، اس لیے کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کا۔ تو دین کی کمی ایمان کی کمی ہو جاتی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، وہاں ایمان سے مراد صلاۃ ہے۔ تو باب و بیان نقصان الایمان بنقص الطاعات و بیان اطلاق لفظ الکفر غیر الکفر باللہ کا کفر نعمت والحقوق۔ یہاں ایک چیز یہ ہے، یہ جو کہا گیا ہے تکثرن اللعن، یعنی تم لوگ لعنت زیادہ بھیجتی ہو۔ تو لعنت کے بارے میں ایک چیز میں عرض کر دوں کہ لعنت کا معنی یہ ہے کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا۔ تو لعنت کی 2 قسم ہے، ایک ہے متعین طور پہ لعنت بھیجنا اور ایک ہے مجمل انداز میں لعنت بھیجنا۔ تو علامہ نووی لکھتے ہیں کہ یہ لا يجوز لعن احد بعینہ مسلما کان او کافرا او دابۃ الا من علمنا بنص شرعی انہ مات علی الکفر او یموت علیہ کابی جہل و ابلیس، یعنی متعین طور پر کسی پر لعنت بھیجنا، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو یا جانور ہو، درست نہیں ہے۔ البتہ اگر نص شرعی سے ہم کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کفر پر مرا ہے یا کفر پر مرے گا، اس میں لعنت بھیج سکتے ہیں، جیسے ابو جہل ابو لہب ہے۔ اور لعنت کی دوسری قسم ہے اللعن بالوصف، یعنی اوصاف کا ذکر کر کے لعنت بھیجنا، یہ حرام نہیں ہے۔ جیسے احادیث کے اندر یہ لعن بالوصف ہے، جیسے حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ لعن الواصلہ والمستوصلہ، لعن الواشمہ والمستوشمہ، یعنی وہ مصنوعی بال لگانے والی، مصنوعی بال لگوانے والی، یا گودنا گدوانے والی، یا گودنا گودنے کے لیے کہنے والی،
ایسے ہی آکل الربا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، تصویر کشی کرنے والا، ظلم کرنے والا، فاسق، کافر، یا اس شخص پہ لعنت بھیجنا جو زمین کے نشان وغیرہ کو بدل دے، اس پہ لعنت بھیجنا جو اپنے آقا و مالک کے علاوہ کی طرف نسبت کرے، اور اس پہ لعنت بھیجنا جو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف نسبت کرے، اور جو دین میں نئی چیز نکالے یا کسی نئی چیز نکالنے والے کو پناہ دے دے، یہ ہے۔ تو صحیح احادیث میں ان پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ گویا یہ لعن متعین یہ ناجائز ہے، اور لعن مبہم، لعن مجمل یہ درست ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ لعن احد بعینہ، یعنی متعین طور پہ کسی پہ لعنت بھیج رہا ہے درست نہیں ہے، لیکن لعن احد بالوصف، تو لعن کی دو قسمیں ہیں، یہ لعنت احد بعینہ اور لعنت احد بوصفہ، یعنی متعین طور پہ کسی پہ لعنت بھیجنا یہ درست نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کسی کافر پہ آپ نہیں کہہ سکتے متعین طور پر کہ تم پر لعنت ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، البتہ وصف کے ساتھ لعنت بھیج سکتے ہیں۔ جیسے احادیث کے اندر میں نے ذکر کیا کہ بہت سے لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے، تو اللعن بالوصف جائز ہے، لیکن یہ لعن احد بعینہ ہی ناجائز ہے۔ یہ بات تو خیر پوری ہو گئی۔ اور جو باب میں ذکر کیا گیا تھا کہ لفظ کفر کا اطلاق کفر باللہ کے علاوہ پر، دیکھیے تکفرن العشیر، عورتیں شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اس کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے شوہر کی نافرمانی کو لفظ کفر سے استعمال کیا گیا ہے، لفظ کفر عام ہے، اور عورتوں کو ناقص العقل کہا گیا ہے۔ دیکھیے ایسا ہے، مجموعی طور پر عورتیں ناقص العقل ہیں۔ اس سلسلے میں جدید میڈیکل سائنس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو جدید میڈیکل سائنس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا دماغ، عورت کا بھیجا یا عورت کی قوت عاقلہ کمزور ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں۔ البتہ ایسی عورتیں مل سکتی ہیں کہ بعض مردوں سے عقل مند ہوگی، لیکن صنفی طور پر عورت ناقص العقل ہے، اور ناقص الدین کا ذکر تو آ ہی چکا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس میں آئی ہیں۔ یہ ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ عقل کیا ہے اور عقل کا مقام کیا ہے، اور تو عقل کسے کہتے ہیں، اس سلسلے میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ العقل هو العلم، علم کو عقل کہتے ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ العقل بعض العلوم الضروریہ، بعض ضروری علوم کو بھی عقل کہتے ہیں۔ عقل کی ایک تعریف کی جاتی ہے العقل قوت یمیز بها بین حقائق المعلومات، یعنی مختلف معلومات کے درمیان تمیز۔ عقل ایک ایسی قوت ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی تمیز اور امتیاز حاصل کرتا ہے مختلف معلومات کے درمیان۔ یہ علم کی تعریف ہے۔ تو علم یا تو عقل کی تعریف العقل هو العلم، یا العقل هو بعض المعلوم الضروریہ، یا العقل قوت یمیز بها بین حقائق المعلومات۔ عقل کا محل کیا ہے؟ تو محل عقل کے سلسلے میں دو رائے ہے۔ یہ قال المتکلمون العقل محلہ القلب، عقل اس کا مقام قلب ہے۔ وقال بعض العلماء العقل هو فی الراس، یعنی عقل راس میں ہے، عقل سر میں ہے۔ تو یہ مقام عقل یعنی قوت عاقلہ یا قوت مدرکہ کا مقام قلب ہے، یہ متکلمین کی رائے ہے۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ قوت عاقلہ اور قوت مدرکہ کا مقام راس ہے، سر ہے، دماغ ہے۔ تو یہ مقام عقل کے بارے میں بات ہو گئی۔ اور
ایک چیز اور میں ذکر کر دوں کہ یہ جو ذکر کیا گیا دین کا ناقص ہو جانا، تو نقصان دین کی 3 شکلیں ہیں۔ دیکھیے، نقصان دین کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی کی عبادت ناقص، یہ آدمی کی عبادت ناقص ہو جائے اس طرح سے کہ گنہگار نہیں ہوگا۔ یعنی جیسے کسی نے نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا یا عبادات کو چھوڑ دیا کسی عذر کے بغیر کسی عذر کے، تو گنہگار ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص نماز روزہ وغیرہ چھوڑ دے بغیر عذر کے تو اس کا دین ناقص ہو جائے، گنہگار ہو جائے گا۔ تو نقصان دین کی ایک شکل یہ ہے کہ نقصان دین کی وجہ سے آدمی گنہگار ہو جائے گا۔ کمن ترک الصلاۃ او الصوم او غیرہما من العبادات الواجبہ علیہ بلا عذر۔ اور نقصان دین کی دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی گنہگار نہیں ہوگا، جیسے وقد یکون علی وجہ لا اثم فیہ، اور کبھی کبھی نقصان دین یوں ہوگا کہ آدمی گنہگار نہیں ہوگا۔ کمن ترک الجمعہ او الغزوہ او غیر ذلک ممن لا یجب علیہ لعذر، جیسے کسی نے جمعہ چھوڑ دیا، غزوہ چھوڑ دیا، یا ایسا کوئی کام جو اس پر واجب نہیں کسی عذر کی وجہ سے، تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کا دین ناقص ہو جائے گا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اس میں بھی گنہگار نہیں ہوگا۔ وقد یکون علی وجہ ہوا مکلف بھی کترک الحائض الصلاۃ والصوم، یعنی کبھی کبھی نقصان دین اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک شخص مکلف ہے اور مکلف ہونے کے باوجود کوئی عمل چھوڑ دیا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ جیسے عورتوں کا معاملہ ہے، جیسے عورتوں کا حائضہ عورتوں کا نماز چھوڑ دینا، روزہ چھوڑ دینا، تو نقصان دین کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک شکل میں آدمی گنہگار ہوگا، جیسے بغیر عذر کے نماز روزہ وغیرہ چھوڑ دینا، اور 2 شکلیں ایسی کہ آدمی گنہگار نہیں ہوگا، جیسے کسی عذر کی وجہ سے کسی مرد نے جمعہ چھوڑ دیا، غزوہ چھوڑ دیا تو گنہگار نہیں ہوگا، یا کسی عورت نے جو مکلف ہے، نماز روزے کی مکلف عورت ہے اور اس نے نماز یا روزہ چھوڑ دیا، نقصان دین تو ہوا مگر گنہگار نہیں ہوگی وہ۔ تو گنہگار ہونے کی ایک شکل اور گنہگار نہ ہونے کی 2 شکلیں ہیں، ایک شکل مرد کے لیے، ایک شکل عورت کے لیے۔ یہ بحث پوری ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔